بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت دکھاتے ہیں۔ استقامت عربی کا لفظ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قیام سے ہے یہ لفظ، جیسے نماز میں قیام کرتے ہیں، سیدھا کھڑے ہوتے ہیں رکوع سجدہ کے مقابلے میں۔ تو استقامت یعنی سیدھے رہنا، ڈٹے رہنا، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا۔ موقف کیا ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا آسان ہے مگر اس پر ڈٹ جانا مشکل ہے۔ جو لوگ اس بات پر قائم رہتے ہیں خیر میں بھی جب حالات اچھے ہوں، سارا کریڈٹ خود نہیں رکھ لیتے کہ یہ آسانیاں یہ خیر میری وجہ سے ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مشکل میں بھی استقامت رکھتے ہیں، بھروسہ نہیں توڑتے، نا امید نہیں ہوتے اپنے رب سے۔ میرا رب اللہ ہے، اس پر قائم رہتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال بھی۔ میرا رب اللہ ہے، اس بات پر قائم رہتے ہیں، صرف مسجد میں نہیں بلکہ جاب پر بھی۔ استقامت دکھاتے ہیں صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی۔ بہت خوشی کے دن رب کو نہیں بھولتے کہ آج گھر میں شادی ہے، آج اللہ کے رولز اپلائی نہیں ہوتے، آج ناچ گانا جائز ہو گیا۔ یا بہت غم زدہ حالت میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے کہ بالکل ہی مایوس اور نا امید ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، تنہائی میں بھی نظروں کی استقامت دکھانا۔ کبھی کبھی سچ کا ساتھ دینے والے صرف آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں، ایسے میں بھی حق کا ساتھ دینا استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کس وقت؟ ان کی موت کے وقت، جب یہ قبر میں اتارے جا رہے ہوں گے، اس وقت جب یہ میدان حشر میں اعمال کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر فرشتے نازل ہوں گے۔ اور تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ایک فرشتہ نہیں، زیادہ فرشتے نازل ہوں گے۔ پھر آپ نے سورہ قدر میں تنزل الملائکہ پڑھا ہوگا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ تا تنزل، یعنی ایک تا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے جھنڈ، بہت سے گروپس بار بار نازل ہوں گے۔ کیا کہنے کے لیے؟ اللہ تخافو، خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، آنے والا وقت تمہارے لیے آسان ہے۔ تسلی رکھو، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں تسلی دینے کے لیے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو جن سے تم دور جا رہے ہو، بلکہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کثیر تعداد میں تمہیں جنت کی خوشخبری پہنچائیں۔ وہی جنت التی کنتم توعدون، جس کا تم سے دنیا میں بار بار وعدہ کیا جاتا رہا کہ تم لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، تمہیں جنت میں جگہ دے گا۔ اسی وعدے کے سہارے تم آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی استقامت دکھاتے رہے۔ اب اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ گیا، خوشخبری ہے تمہارے لیے، مبارک ہو تمہیں جنت۔ پھر فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہاری حفاظت پر مامور تھے اور اب آخرت میں بھی۔ لیکن انسان حیران ہوگا، میں تو تم سے کبھی دنیا میں ملا ہی نہیں۔ اٹس لائک تم ہم سے پہلی بار مل رہے ہو، مگر اللہ نے ہمیں کئی بار بھیجا تمہاری استقامت کی حفاظت کے لیے۔ زندگی میں یاد ہے فلاں مشکل وقت جب تمہاری ہمت جواب دے رہی تھی، اللہ نے ہمیں اسی وقت بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کے دل کو سکینت سے بھر دو، شیاطین کے وسوسے اسے نا امید کر رہے ہیں، میرے بندے کی استقامت کی حفاظت کرو۔ ہم نے اللہ کے حکم سے تمہارے دل کو مضبوط کیا جب فلاں فنکشن میں تم تنہائی تھے، جو ربنا اللہ پر قائم تھے۔ جب تم نے دنیا میں اللہ پر استقامت کا فیصلہ کیا، تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں کئی بار بھیجا تمہاری استقامت کی حفاظت کے لیے، خوشی میں بھی غم میں بھی، تاکہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ۔ اور اب آخرت میں بھی ہم تمہاری حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ جب باقی لوگ تنہا ہوں گے اور آخرت کی دہشت اور حساب کا خوف طاری ہوگا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو تسلی دو اور جنت کی خوشخبری پیش کرو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو تمہارے لیے اسپیشلی جنت میں ہر وہ شے پہلے سے موجود ہے جس کی تمہیں دنیا میں خواہش تھی، مگر تم نے اس کے مقابل لا الہ الا اللہ پر ڈٹے رہنے کو ترجیح دی تاکہ تمہاری کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سب بھی جو تم وہاں جا کر مانگو گے، یعنی اگر جنت میں جانے کے بعد تمہاری کوئی نئی خواہش ڈیولپ ہوئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ ساری چیزیں ایپیٹائزر ہیں، نزل ہیں۔ نزل کہتے ہیں عربی میں جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں جو ویلکم ڈرنک ہوتی ہے، جوس یا سافٹ ڈرنک، وہ نزل ہے۔
یعنی جو بوفے ہے، جو ریئل پارٹی ہے جنت کی، وہ بھی باقی ہے، وہ اللہ کی طرف سے سرپرائز ہوگی. نزلا من غفور الرحیم. غفور اس لیے کیونکہ دنیا میں استقامت دکھاتے انسان سے کوئی نہ کوئی تو کمی رہ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی کمیوں کو معاف کر دیا. اور رحیم اس لیے کہ اس نے اپنے بندے کو اپنی ہمیشہ ہمیش رحمت میں داخل کر دیا، اپنی محبت اور اپنی جنت میں جگہ دی. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.